روز عاشور حسین کے قلب کی کیفیت کیا ہے، کیا انداز ہے۔ یزید کی فوج کا رپورٹر جسے یزید نے شام سے بھیجا تھا کہ تم نے حسین اور حسین کے ساتھیوں کی نقل و حرکت پہ بھی نگاہ رکھنی ہے، جو میری طرف سے فوج ہے ان کی کارکردگی بھی لکھتے رہنا ہے۔ شمر ہے، عمر سعد ہے، حرملہ ہے، جتنے بھی افراد ہیں دیکھنا کہ کس نے کربلا میں کیا کیا، صرف ان پہ نہیں چھوڑا کہ وہ بتائیں گے، بعد میں آ کر نہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ اس نے اپنا رپورٹر بھیجا، یہ بھی کربلا میں 2 محرم کو پہنچ چکا تھا شام میں۔ 8 دن یہ کربلا میں رہا امام کے ساتھ، دشمن بن کے آیا تھا، شام سے تھا۔ 8 دن یہ مسلسل امام حسین کا انداز دیکھتا رہا، کردار دیکھتا رہا، گفتگو سنتا رہا، باتیں سنتا رہا، آپ کی اپنے دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ انداز مسلسل اس کی نگاہ ہے، اور بڑی دقت سے دیکھ رہا ہے ایک چیز کو۔ ذہین فرد تھا جسے بھیجا گیا، دن گزر رہے ہیں اور اس کے دل کی حالت تبدیل ہو رہی ہے۔ اگر سلیم الفطرت ہو انسان تو پھر کلام اور عمل اس پر اثر انداز ہوتا، یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا، 10 محرم، اور 10 محرم کو وہ مرحلہ آیا، یہ منقلب ہوتا رہا یہاں تک کہ روز عاشور جب امام حسین اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے ہیں، اور اس شامی رپورٹر کو یقین ہو گیا کہ اب حسین نہیں بچیں گے، شہید ہو جائیں گے، کوئی تلوار نہ بھی اٹھائے شہید ہو جائیں گے، اتنا خون بہہ چکا ہے کہ اب حسین نہیں بچیں گے۔ یہ گیا عمر ابن سعد کے پاس، کہا کہ مجھے اتنی اجازت دو کہ میں اس زخمی کو 2 گھونٹ پانی پلا دوں۔ اس نے تعجب کیا، کہا تو یزید کا رپورٹر ہو کر یزید کے دشمن کو پانی پلانے کی بات کر رہے ہیں؟ کہ میں مسلسل کئی دن سے اس شخص کو مشاہدہ کر رہا ہوں، اور اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ شخص اللہ کا اتنا خاص بندہ ہے کہ اگر یہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھ سے خوش ہو کر ایک نگاہ لطف و کرم مجھ پہ ڈال دے تو اللہ جنت کو مجھ پر واجب کر دے گا۔ اگر تو مجھے اجازت دے کہ میں اس زخمی کو پانی پلا دوں، اگر میں پانی پلاؤں تب بھی اس نے مر جانا ہے، نہ پلاؤں تب بھی مر جانا ہے، لیکن اگر تو مجھے پلانے کی اجازت دے، ایک بات، میں یزید کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کروں گا، اور دوسری بات، میرے پاس مال دنیا میں سے جو کچھ بھی ہے میں تمہیں دے دوں گا۔ تو عمر ابن سعد چونکہ رہ کی حکومت کا اس سے وعدہ تھا، ڈر تھا کہ کہیں رپورٹ ایسی نہ بن جائے کہ جس سے وہ محروم رہ جاؤں، ایک خوف کی وجہ سے، دوسرا مال کی لالچ میں، اس نے کہا پلا دو پلا دو۔ اب یہ پلٹا دریائے فرات کی طرف جام لے کر، اتنی دیر میں عمر سعد نے شمر کو اشارہ کیا کہ جلدی کام تمام کرو۔ حسین کا سر سجدے میں، اور شمر بڑا ہے اور حالت سجدہ میں ضربیں چلانا شروع۔ جتنی دیر میں وہ شامی رپورٹر واپس آیا، اتنی دیر میں حسین کا سر حسین کے تن سے جدا ہو چکا تھا، اور شمر نے یہ کٹا ہوا سر حسین کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ عجیب جملہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کون ہے حسین؟ اس درجہ فناف ذات توحید، اس نے پانی کا جام لیا ہوا ہے شامی نے، اور آگے بڑھ رہا ہے، حسین کی طرف بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ امام حسین کے قریب پہنچ کر یہ پانی کا جام آپ کے کٹے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ لگا رہا ہے۔ جب عمر سعد نے اس کا یہ عمل دیکھا تو وہیں سے چیخا، کہا شامی کیا کر رہا ہے؟ کیا کٹا ہوا سر بھی کبھی پانی پیتا ہے؟ اب جو عمر سعد نے یہ جملہ کہا، شامی حیرت سے پلٹا اور عجیب جملہ کہا کہ عمر ابن سعد واللہ لقد شغلتنی نور وجہہ عن فکرت قتلہ، کہ اللہ کی قسم اس شخص کے چہرے کے نور نے مجھے اتنا جذب کیا
کہ میں بھول ہی گیا کہ یہ شخص شہید ہو چکا ہے، اس کا گلا کٹ چکا ہے،